السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 ہوگا انشاءاللہ، 43 سے لے کے 45 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک اسی سے ملک بنتا ہے۔ انی بے شک میں، انی میں جو چھوٹی ہے آخر پہ، اس کا معنی میں، بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں۔ یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ مرئی چیزیں اور غیر مرئی چیزیں، نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی چیزیں۔ انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں، سبا سات، یہ سبا آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، سبا سماوات، اس طرح کا۔ بقرات سمان، بقرات گائیں، بقرہ کی جمع، سورہ بقرہ بھی آپ نے پڑھا تھا، گائے، اور بقرات گائیں جمع۔ سمان موٹی، سمن جو ہے سین میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، چربی کو بھی کہتے ہیں سمن، اور یقینی بات ہے چربی موٹاپا لاتی ہے اور موٹے بندے کے اوپر ہی ہوتی ہے، تو موٹی گائیں۔ یا کلہن، کھا رہی ہیں انہیں، سات موٹی گائیں کہ کھا رہی ہیں انہیں، سب ان سات، اجاف دبلی، عین جیم فاس کا روٹ ورڈ ہے، دبلا ہونا، سوکھا ہوا ہونا، یا پتلا اور جس کی ہڈیاں نظر آتی ہوں۔ اجاف دبلی، و سبا اور سات، سنبلات خضر، سنبل آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، بالی کو کہتے ہیں، جو سٹا ہوتا ہے اس کو، جو کانوں میں بالیاں ڈالتے ہیں سونے کی، وہ نہیں، یہ جو بالی گندم کی ہوتی ہے، یعنی سٹا جس پہ لگتا ہے، تو سنبلات جو ہے یہ اس کی جمع ہے، بالیاں، خضر سبز، سبز بالیاں، و اخر اور دوسری، و اخرا یابسات، یابسات خشک، وہ گندم جب خشک ہوتی ہے اس کا اور رنگ ہوتا ہے، جب سبز ہوتی ہے اس کا اور رنگ ہوتا ہے، تو یا باسین اس کا روٹ ورڈ ہے خشک۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے درباریو، جو دربار کے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، ان سے کہا بادشاہ نے، آفتونی، مجھے بتاؤ۔ آفتونی کو دیکھیں تو آخر میں نی جو ہے یہ اس کا معنی مجھے، اور واؤ الف تھا آخر پہ جس کا معنی سب، جمع کی علامت، اور آفتہ الفا تا کو دیکھیں تو فتویٰ اس سے بن سکتا ہے۔ فتویٰ دینا کیا ہوتا ہے؟ بتانا ہوتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ سب، فی رو یا میرے خواب کے بارے میں۔ ان کنتم، اگر تم ہو، اگر تم ہو، لرو یا خواب کے لیے، خواب کی، تعبرون تعبیر کرنے والے، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ بادشاہ نے کہا بے شک میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گاؤں کو سات دبلی گائیں کھا رہی، اور سات سبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک ہیں۔ اور اے سردارو، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر کے بارے میں بتاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا،
ادغاسن، ادغاس جو ہے زواد غین اور سا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی پراگندہ، الجھا ہوا، اور جھاڑو کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو مٹھی میں تنکے آ جائیں اس کو بھی، اس کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مٹھی کے اندر جو تنکے ہیں گھاس وغیرہ کے وہ بھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں، تو اس کا ترجمہ بنے گا الجھے ہوئے پریشان باتیں ہیں یہ، احلام، خوابوں کی، یہ تو پراگندہ خواب ہیں، یہ خوابوں کی الجھی ہوئی باتیں ہیں، احلام بھی خواب کو کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہا لام میم ہے، علم بھی کہتے ہیں، یہ بردباری کو کہتے ہیں، اور یہ خواب کو بھی کہتے ہیں، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتعویل الاحلامی، نہیں ہیں ہم خوابوں کی تعبیر کو، تعویل تعبیر کو کہتے ہیں، بعالمین، جاننے والے، عین لام میم جو ہے اس کا معنی جاننا ہوتا ہے، علم، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، انہوں نے کہا، یعنی جو درباری تھے، جو وہاں کے سردار تھے دربار کے، انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کو ہرگز جاننے والے نہیں، وقال الذی، اور اس نے کہا جس نے، قالا کہا، الذی جس نے، نجات پائی تھی، منہما، ان دونوں میں سے، جو جیل کے ساتھی تھے دونوں، ان میں سے ایک نجات پا گیا تھا اور ایک کو پھانسی لگی تھی، اس بندے نے کہا جو آ کے بادشاہ کے دربار میں شراب پلانے لگ گیا، وذکرا، اور یاد آیا اسے، یہ اصل میں زال کاف را تھا تو گرامر کی وجہ سے اس کو دال کاف را بنا دیا گیا، تو یاد آیا اسے، کیا یاد آیا، بعد امتن، ایک مدت کے بعد، امت کا معنی مدت بھی ہے اور قوم بھی ہے، انا، میں، انبئکم، بتاتا ہوں تمہیں، خبر دیتا ہوں تمہیں، بے تعویل ہی، اس کی تعبیر کی، فارسلون، سو تم مجھے سب بھیجو، یہ ارسال کرنا آپ کئی بار پڑھ چکے، اس نے یہ کہا کہ تم مجھے بھیجو، میں اس کی تعبیر، مجھے اس کی تعبیر کو بھیجو تو میں تمہیں بتاؤں گا، یہ اسے ایک مدت بعد یاد آیا، کیونکہ جیل کے اندر آپ کو یاد ہے کہ اس نے تعبیر پوچھی تھی، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی، اس نے کہا، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی تعبیر اگر تم مجھے بھیجو۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ بادشاہ کو خواب آیا اب، اور یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ خواب ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اب بادشاہ کو جو خواب دکھایا اس کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی جیل سے نکال کے حکومت عطا کرنی تھی، تو اللہ نے یہ سبب بنا دیا۔ بادشاہ کو خواب آیا کہ وہ خواب میں 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، یہ اس نے دیکھا، اور 7 اس نے سبز رنگ کی بالیاں دیکھیں، اور 7 جو تھیں وہ خشک دیکھیں۔ وہ خواب دیکھا اور اپنے درباریوں سے پوچھنے لگا کہ سرداروں مجھے بتاؤ، اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خواب ہیں یہ سارے خواب بے معنی نہیں ہوتے، کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان کے معنی ہوتے ہیں۔ خوابوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اگر برا خواب ہو تو اس کو نہ بتایا جائے۔ ایسا ممکن ہے کہ اگر تم کسی کو بتاؤ گے اور جو تعبیر وہ اس کی کر دے گا تو وہ ایسے ہی ہو جائے، اس لیے برے خواب کو نہیں بتانا چاہیے۔ اور جب نیند سے جاگیں برا خواب دیکھیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف تھو تھو کر دیں، تھوکنا ضروری نہیں ہے، تھو تھو کر دیں، یہ عمل 3 بار کریں تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اور کسی کو بتائیں نہیں،
جو تعبیر نہیں جانتا۔ ہاں اچھا خواب آپ بتا سکتے ہیں۔ تو بادشاہ کو بہرحال خواب آیا، یہ جو آپ نے سنا۔ اس سورہ مبارکہ میں پہلے بھی 2 بار آپ خواب کا تذکرہ سن چکے ہیں۔ پہلے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، پھر قیدیوں کو خواب آیا، اور اب بادشاہ کو خواب آیا۔ تو جب اس نے یہ کہا، ساتھ ہی کہا کہ اگر تم خوابوں کو جانتے ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتلاؤ، ان سب نے کہا کہ یہ تو الجھی ہوئی باتیں ہیں خواب کی، یعنی ان کو تعبیر نہیں آتی تھی۔ تو بادشاہ کے قریبی تھے تو سیدھا جواب نہیں دیا، تو بڑے انداز کے ساتھ اپنا رکھ رکھاؤ بھی رکھا اور کہا کہ یہ خواب کی الجھی ہوئی باتیں ہیں، تو بہرحال ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔ یہ باتیں جب ہو رہی تھیں تو پانی پلانے والا بھی وہاں پہ تھا جو شراب پلاتا تھا، اور اس کو یاد آ گیا جو یوسف علیہ السلام والا واقعہ، جیل والا واقعہ۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کئی سال پہلے، 12 یا 7 سال پہلے اسے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، لیکن وہ شیطان نے بلا دیا تھا۔ اب اللہ کی مرضی تھی تو اب اسے یاد آ گیا، اور اس نے کہا کہ تم مجھے بھیجو، میں تمہیں بتلاؤں گا اس خواب کی تعبیر کو۔ اور وہ پھر جیل میں جاتا ہے۔ یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ آئے گا جو باتیں ہوئیں۔ تو اس خواب کے ذریعے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنا تھا۔ یہ اللہ کی مرضیاں ہیں، جس طرح کسی کو چاہے، اللہ چاہے تو اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈلوا دے اور کوئی ایکشن نہ لے، اور اللہ چاہے تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں کے سردار تھے، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور طائف کے میدان میں آپ کو پتھروں سے انہوں نے ظالموں نے مارا، اور آپ کا جسم مبارک لہولہان ہو گیا، اور اللہ چاہے تو آپ ایک انگلی کریں اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے۔ یہ اللہ کی مرضیاں ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو جو اللہ کی مخلوق ہے وہ تو اللہ کے حکموں کی پابند ہے۔ تو اب خواب کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھنکوا دیا، اور اب خواب کے ذریعے ہی یوسف علیہ السلام کو حکومت ملنے والی ہے، اگلے سبق میں آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل اور اپنے نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب